بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اردو کی کتاب کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو جماعت 7، اس کے ساتھ ساتھ ریسورس پیک ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور مشکل سوالات کو اس کی مدد سے آپ حل کر سکیں، اور کتاب کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 3 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا نام ہے امام الاولیاء سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے مترادف، متضاد اور متلازم الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھ سکے۔ چلتے ہیں اور اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا سبق سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ آپ نے یہ سبق غور سے سننا ہے اور اس نیت سے سننا ہے کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھ کر اس سے سبق حاصل کریں گے، اور جو اچھی باتیں، جو کمالات ان کو حاصل تھے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی ان کمالات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ان نیک لوگوں کی زندگی سے ہم اپنی زندگی بہتر بنائیں اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ پیران پیر غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یعنی پیدائش گیلان میں 470 ہجری میں ہوئی۔ 470۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نسب 10 واسطوں سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور 10 واسطوں سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جاتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں غالباً 488 میں بغداد تشریف لائے۔ بغداد ایک شہر کا نام ہے جو کہ عراق میں موجود ہے۔ آپ بغداد میں پوری عالی ہمتی اور بلند حوصلگی کے ساتھ تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ عالی ہمتی یعنی بلند ہمت، بلند ہمت، اور بلند حوصلگی یعنی بلند حوصلے کے ساتھ، یعنی اگر اس رستے میں کچھ مشکلات آئیں یا تکالیف آئیں تو انہوں نے پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ تحصیل علم یعنی علم حاصل کرنا میں مشغول ہو گئے، یعنی مصروف ہو گئے۔ آپ نے تحصیل علم میں قناعت و زہد سے کام نہیں لیا۔ قناعت کہتے ہیں تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا یا تھوڑی چیز پر صبر کرنا، اور زہد کہتے ہیں تقوی یعنی کم چیز۔ تو آپ نے علم میں تھوڑی چیز پر صبر نہیں کیا بلکہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگاتار لگے رہے۔ ہر علم کو اس کے باکمال استادوں اور صاحب فن عالموں سے حاصل کیا، اور اس میں پوری دستگاہ پیدا کی۔ دستگاہ کا معنی ہے ہنر یا مہارت۔ دستگاہ کا معنی ہے ہنر یا مہارت۔ آپ نے طریقت کی تعلیم شیخ ابو الخیر حماد بن مسلم الدباس سے حاصل کی، یہ ان کے شیخ کا نام ہے۔ ظاہری و باطنی تکمیل کے بعد اصلاح و ارشاد کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی لوگوں کی اصلاح اور ارشاد کا معنی ہے ہدایت۔
کیا معنی ہے؟ ہدایت۔ اپنے استاد و شیخ مخرمی کے مدرسہ میں تدریس اور وعظ کا سلسلہ شروع کیا۔ وعظ کا معنی ہے لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرنا، اور تدریس کہتے ہیں پڑھانا۔ بہت جلد مدرسہ کی توسیع کی ضرورت پیش آ گئی۔ توسیع یعنی اس کو مزید وسیع کرنا۔ مخلصین یعنی محبت کرنے والے اور اچھا چاہنے والے۔ مخلصین نے عمارت میں اضافہ کر کے اس کو آپ کی مجالس کے قابل بنایا، یعنی جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے میں تدریس اور وعظ کا سلسلہ شروع کیا تو جلد ہی وہ مدرسہ اور اس کی عمارت چھوٹی پڑ گئی۔ اور چھوٹی کیوں پڑ گئی؟ لوگوں کے اضافے کی وجہ سے۔ لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوا کہ مدرسہ میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی، یعنی بالکل جگہ باقی نہ رہی۔ سارا بغداد آپ کے مواعظ یعنی تقاریر پر ٹوٹ پڑا، یعنی وہ ان کے مواعظ کو پسند کرنے لگے اور جوگ در جوگ دور دور سے آنے لگے اور ان کے وعظ اور ان کی نصیحتیں اور ان کی تدریس میں شامل ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی وجاہت یعنی روب، دبدبہ اور قبولیت عطا فرمائی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہیں۔ اس قدر رفعت و منزلت پانے کے باوجود، یعنی بلندی اور مقام پانے کے باوجود، حد درجہ متواضع یعنی عاجز اور منکسر المزاج یعنی بہت نرم طبیعت کے تھے۔ ایک بچہ بھی بات کرنے لگتا تو کھڑے ہو کر سنتے اور اس کا کام کرتے۔ غریبوں اور فقراء کے پاس بیٹھتے۔ فقراء جمع ہے کس کی؟ فقیر کی۔ اور غریبوں یہ جمع ہے کس کی؟ غریب کی۔ ان کی بات سنتے، لیکن کبھی کسی معزز یعنی عزت دار اور ارکان سلطنت یعنی حکومت کے اراکین کے خلاف بات نہ سنتے، نہ ان کی تعظیم میں کھڑے ہوتے، یعنی نہ حکومت کے ارکان کے خلاف کوئی بات خود سنتے اور نہ حکومت کے ارکان کے آنے پر کھڑا ہوتے۔ خلیفہ کی آمد ہوتی تو قصدن کا معنی ہے جان بوجھ کر، جان بوجھ کر، قصدن دولت خانہ یعنی اپنے گھر تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ خلیفہ یعنی حکمران، خلیفہ کا معنی ہے حکمران، یہاں تک کہ خلیفہ آ کر بیٹھ جاتا پھر تشریف لاتے تاکہ تعظیماً کھڑا نہ ہونا پڑے۔ آپ رحمہ اللہ کے دیکھنے والے اور آپ کے معاصرین یعنی ہم عصر، معاصرین کا معنی ہے ہم عصر یعنی ان کے زمانے کے لوگ، معاصرین، آپ کے حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق، تواضع اور انکسار اور اعلیٰ اخلاقی اوصاف کی ہمیشہ تعریف کرتے۔ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ باوجود یہ کہ وہ بہت بڑے مقام پر فائز تھے، اس کے باوجود اتنی عاجزی اور تواضع تھی کہ ایک بچہ بھی اگر بات کرتا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے اور جب تک بچہ بات مکمل نہ کرتا آگے نہ بڑھتے۔ اور یہی عزت غریبوں اور فقیروں کی بھی کرتے، لیکن کبھی کسی معزز آدمی اور ارکان سلطنت یعنی حکومت کے ارکان کے خلاف بات نہ سنتے۔ اور یہ نہیں کہ ارکان کی بہت حمایت کرتے، بلکہ ارکان سلطنت جب آتے تو ان کی تعظیم میں کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور اگر گھر میں خلیفہ یا بادشاہ یا حکمران آتا تو اپنے گھر تشریف لے جاتے اور خلیفہ کے آنے کے بعد گھر سے ان سے ملنے کے لیے آتے۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ گھر کے کام میں پہلا سوال ہے، درذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
کب اور کہاں پیدا ہوئے، یہ آپ کے سبق کے بالکل شروع میں موجود ہے۔ اور سوال نمبر 2 ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے آداب مہمانی میں حفظ مراتب کس حد تک شامل تھے، یعنی لوگوں کے مرتبے کا کس طرح خیال کرتے، ان کے آداب مہمانی کا یعنی لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہوئے کس طرح ان کے مراتب کا، مرتبے کا اور حیثیت کا خیال رکھتے تھے۔ یہ آپ کے گھر کا کام ہے اور آپ نے یہ دونوں سوالات حل کرنے ہیں اپنی کاپی پر۔ اگلا گھر کا کام سوال نمبر 2 ہے، اور سوال نمبر 2 کیا ہے؟ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب منتخب کریں اور متعلقہ دائرے کو کالی یا نیلی روشنائی سے بھریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نسب ملتا ہے سیدنا امام حسین سے، سیدنا امام حسن سے، سیدنا امام موسیٰ کاظم سے، یا سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ تعلیم کے حصول کے لیے گیلان سے کہاں تشریف لے گئے؟ سمرقند، بخارا، بغداد یا کویت؟ اور سوال نمبر 3 ہے، آپ نے طریقت کی تعلیم حاصل کی کس سے؟ شیخ ابو الخیر حماد سے، امام احمد بن حنبل سے، حضرت شریف یعقوبی سے، یا شیخ الوحید مبارک مخرومی سے؟ یہ بھی آپ کے گھر کا کام ہے اور یہ بھی آپ نے اپنی کتاب پر حل کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے گھر کے کام کی طرف، وہ ہے سوال نمبر 3، درذیل الفاظ کے مترادف لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجئے۔ آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں جیسے فانی، نفع، معرکہ آرائی، ابدی اور غفلت۔ آپ نے یہ الفاظ غور سے پڑھنے ہیں اور پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ان کے مترادف لکھنے ہیں، اور دوسرا کام ہے ان کو جملوں میں استعمال بھی کرنا ہے، اور اس سے ہمارا SLO حل ہو جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے آپ نے سبق غور سے سنا ہوگا، آپ نے مشکل الفاظ کے معنی بھی سیکھے ہوں گے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے آپ نے سبق بھی حاصل کیا ہوگا، اور گھر کا کام تو آپ ضرور کریں گے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔